الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ ہماری بحث واجب معلق میں ہے، اور واجب معلق میں ہمیں اصل مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اگر جو وجوب ہے ذیل مقدمے کا وہ ابھی واجب نہیں ہوا، اس کے وجوب کے آنے سے پہلے مقدمے پہ وجوب کہاں سے آ جاتا ہے، جبکہ یہ وجوب جو کہ غیری ہے یہ وجوب متولد ہوتا ہے وجوب نفسی سے، وجوب ذیل مقدمہ سے۔ وجوب ذیل مقدمہ آئے گا تو وجوب مقدمہ آئے گا۔ وجوب ذیل مقدمہ سے پہلے وجوب مقدمہ کہاں سے آ گیا، ہمیں اصل مشکل یہ درپیش ہے، جس کا تصحیح کی کوشش کی گئی۔ اور ایک کوشش یہ تھی کہ بھائی اگرچہ بیان نہیں ہوا ہے وجوب ذیل مقدمہ، لیکن وہ غرض معلوم ہے مولا کا کہ اس کو وہ ذیل مقدمہ چاہیے، اس غرض کے لیے اسے یہ مقدمہ بھی چاہیے۔ اسی کے حلق میں وہ نوالا پھنس گیا ہے، اس کا ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسے سانس لینا اس کا مراد ہے، اور سانس لینا متوقف ہے کہ اسے پانی ملے تاکہ یہ نوالا اندر جائے۔ جب یہ ہمیں پتہ ہے تو اس کا کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غرض اگر ہمیں معلوم ہو تو ہمیں بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا سارا اعتراض یہ ہے کہ ابھی بیان نہیں ہوا ہے کہ ذیل مقدمہ چاہیے، اس سے پہلے آپ مقدمے کو کیسے طلب کر رہے ہیں، اور اگر وہ مقدمہ آپ نے پہلے انجام نہ دیا تو ذیل مقدمہ فوت ہو جاتا ہے۔ آپ ممکن نہیں ہے روزہ رکھ سکیں جب تک آپ رات میں غسل نہ کریں۔ یہاں جب یہ بات کی گئی کہ بھئی یہاں پر غرض ہونا کافی ہے، بیان ضرور نہیں ہے، تو اس پر ثانی نے اعتراض کیا کہ نہیں، ہمیں غرض ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ غرض کیوں کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اقل و اکثر میں جب آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ نسبت پہ اکثر براعت جاری کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ آپ نسبت پہ اکثر براعت جاری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا یا اکثر چاہتا ہے یا عقل چاہتا ہے۔ آپ کو شک ہے کہ غرض مولا اکثر ہے یا عقل ہے۔ آپ کی بنیاد، آپ کے کہنے کے مطابق غرض معلوم ہے اور غرض کو بیان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر عقل و اکثر میں آپ کو براعت جاری نہیں کرنا ہوگا، احتیاط جاری کرنا ہوگا، جبکہ ہم سب براعت جاری کرتے ہیں۔ یہ کسی پہ دلیل ہے کہ غرض مرض کوئی چیز نہیں ہے؟ وَإِلَّا اگر غرض ملاک ہوتا تو آپ کو شک در غرض تھا، شک در غرض سے آپ کو کیا کریں گے؟ آپ اکثر میں احتیاط جاری کریں گے کہ یہ حصول غرض لازم ہے، حصول غرض ہم پر لزوم نہیں رکھتا ہے۔ ٹھیک، اس کے جواب میں ہم نے کہا کہ جو ثانی کی بات ہے وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہاں غرض دو قسم کے ہیں۔ ایک غرض اقصا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو جعل کیا ہے اس کا غرض اقصا کیا ہے، ہمیں اس میں شک ہے، وہ آیا عقل ہے یا اکثر ہے۔ وہاں ہم براعت جاری کرتے ہیں کہ غرض اقصا ہم سے مراد نہیں ہے، ہمیں تو جو کہا گیا ہے ہم وہ کریں گے، جس چیز کا پتہ ہے ہم وہ کریں گے، جس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ غرض اقصا کے مطابق جعل ہے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، براعت جاری کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا غرض سے مراد غرض تشریعی ہے۔ غرض تشریعی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر یہ احراز ہو جائے کہ مولا عبد سے یہ چاہتا ہے، نہ کہ اس کا غرض اعلیٰ کیا ہے، غرض اقصا کیا ہے، بلکہ وہ اس کا مطلوب کیا ہے، اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے، ٹھیک، تو یہاں پر بھی اگر اقل و اکثر میں ہمیں مطلوب مولا کا علم ہو تو پھر براعت جاری نہیں ہوگا، وہاں احتیاط ہوگا۔ ٹھیک، یہاں پر بھی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس واجب معلق میں ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، بیان نہیں ہے، کیونکہ وہ ذیل مقدمہ بھی واجب نہیں ہوا ہے، ہمیں اس بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں غرض معلوم ہے، وہ غرض کافی ہے، بیان نہیں ہوا ہے ذیل مقدمہ جس سے یہ مقدمہ متولد ہونا ہے۔
جس سے اس مقدمے نے مترشح ہونا ہے. اگر یہاں تک بات واضح ہے. ہم اگر اصل اس کو سمجھیں واجب معلق میں ہمیں اصل مشکل کہاں سے پیش آتی ہے جسے حل کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. اصل مشکل یہ ہے کہ وجوب ذی المقدمہ ابھی نہیں ہے جس سے مترشح ہونا تھا وجوب مقدمہ. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ ایک جواب شیخ انصاری کا ہے کہ بھئی وجوب فعلی ہے، واجب استقبالی ہے. ذی المقدمے کا وجوب ابھی سے ہے، ابھی رات ہے تو وجوب ہے، ابھی زوال نہیں ہوا وجوب ہے. جب ذی المقدمے کا وجوب ہے اس وجوب سے مقدمے کا وجوب مترشح ہو گیا، مسئلہ ہمارا حل ہو. اگر آپ اسے نہ مانیں، شیخ انصاری کی اس بات کو نہ مانیں کہ نہیں بھائی وجوب کوئی پہلے سے نہیں ہے، جیسے واجب استقبالی ہے ویسے ہی وجوب بھی استقبالی ہے. خوب اگر اس کو نہیں مانتے تو مشکل آپ کے حل نہیں ہوئی. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محقق اصفہانی کی بات ماننی پڑے گی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب علت یہ جو ہے آپ کا مولا کا جو وہ تھا غایت تھا، ٹھیک، وہ پتہ ہونا، غرض کا پتہ ہونا کافی ہے. آپ یہ بھی نہ مانیں کہ بھئی ہم اس کو بھی نہیں مانتے کہ غرض کافی ہے فلان ہے، یہ اس کو بھی ہم نہیں مانتے. یہ ذی المقدمہ واجب ہوا ہے اور یہ ایک امر اعتباری ہے. اس امر اعتباری کو مولا نے اعتبار کیا ہے کب سے؟ طلوع فجر سے. اس سے پہلے نہ وجوب ہے نہ واجب ہے، ایک امر اعتباری ہے. کہا یہ طلوع فجر ہوگا تو مجھے روزہ چاہیے والسلام، ہے نا. اس میں آپ اس مشروط کی طرح اس کو پہلے بھی نہیں لا سکتے، شرط متاخر بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے روزہ ابھی سے چاہیے، رات کو مجھے روزہ چاہیے بشرط طلوع فجر. بعنوان شرط متاخر آپ وہ کریں. ان میں سے کسی چیز کو بھی ہم نہیں مانتے. اگر ان میں سے کسی چیز کو بھی نہ مانیں، جو حل ہم نے بھی پیش کیا، جن میں سے کچھ ابھی ہم نے پیش کیا، کچھ ہم نے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں ہم نے پیش کیا، ان میں سے کسی کو بھی نہ مانے، پھر بھی آیا واجب معلق صحیح ہوگا یا واجب معلق صحیح نہیں ہوگا. یعنی جتنے ہم نے چیزیں ابھی پیش کی ہیں ان سے اگر حل نہ ہوا، آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اب بتاؤ واجب معلق کہا حل نہیں کر سکے کیا کرو گے؟ ہم کہیں گے ہم اصل حل ہی نہیں کریں گے. کیوں حل نہیں کریں گے؟ اس لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. کوئی مشکل ہو تو ہم اسے حل کریں نا. یہ جو واجب معلق کی آپ نے مشکل بنائی ہوئی ہے، وہ مشکل ہی آپ نے خواہ مخواہ میں بنائی ہوئی ہے. سرے سے مشکل وجود ہی نہیں رکھتا. جب مشکل وجود ہی نہیں رکھتا تو اس کا حل کیا کرنا؟ اس لیے 1 ہفتے سے پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے وہ مشکل جو کھڑی کی گئی ہے اسے حل کرنے کی کوشش کی، ہر طرح سے اس کو ختم کرنے کی ہم نے کوشش کی. آپ ہمارے ساتھ چلے، آپ نے اس میں سے کسی کو بھی تسلیم نہیں کیا. اب ہم اس بنا پہ بات کر رہے ہیں کہ ان تمام حلول میں سے جب آپ کسی حل کو بھی تسلیم نہ کریں پھر کیا ہوگا؟ آیا ہم انکار کر دیں واجب مطلق کا، واجب معلق کا؟ ہم کہیں گے نہیں، سرے سے کوئی مشکل ہے ہی نہیں جسے حل کرنا پڑے. کیوں سرے سے مشکل نہیں ہے؟ کہتے ہیں مشکل آپ نے کیا بنائی تھی؟ آپ نے مشکل یہ بنائی تھی کہ 2 وجوب ہیں، ایک وجوب ذی المقدمہ ہے، ایک وجوب مقدمہ ہے. یہ وجوب مقدمہ وجوب ذی المقدمہ سے مترشح ہوتا ہے، وجوب ذی المقدمہ سے متولد ہوتا ہے، وجود ذی المقدمہ سے پیدا ہوتا ہے. جب تک وجوب ذی المقدمہ نہیں ہے وجوب مقدمہ نہیں ہو سکتا ہے. جب تک ماں نہیں ہوگی بچہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. جب تک مترشح من نہیں ہوگا ترشح بھی نہیں ہوگا. یہی تھا نا اصل مشکل ساری. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ مشکل کدھر سے آ گئی؟ یہ مشکل نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں
آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ وجوب ذیل مقدمہ سے وجوب مقدمہ پیدا ہوتا ہے، متولد ہوتا ہے. کوئی وجوب سے متولد ہوتا ہے؟ جی کوئی ایسا ہوتا ہے؟ جس طرح انسان سے انسان متولد ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اگر ماں نہ ہو تو بچہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں وجوب آیا کوئی جانور ہے، وجوب کی کسی وجوب سے شادی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے یہ کوئی دوسرا وجوب پیدا ہوتا ہے. کہ آپ کہیں جو پہلا والا وجوب نہیں ہے تو دوسرا والا وجوب کہاں سے آ گیا؟ وجوب ذیل مقدمہ نہیں ہے تو وجوب مقدمہ کہاں سے آیا؟ یہ تو اس سے پیدا ہوتا ہے. یہاں کوئی پیدائش کی بات ہے ہی نہیں سرے سے. یعنی ابھی تک تو ہم جب کہہ رہے تھے نا کہ متولد ہوتا ہے، ترشح ہوتا ہے، اس سے پیدا ہوتا ہے، ہمیں تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی. اب ہم جب اس کو اسی کو سوال اٹھا رہے ہیں جس نے مشکل کو پیدا کیا تھا. ہم کہہ رہے ہیں ان میں کب شادی ہوئی تھی، وجوب کی کس وجوب سے شادی ہوئی تھی جو یہ بچہ وجوب پیدا ہوا ہے؟ اس سے پیدا ہوتا ہے نہیں. پھر کہاں سے وجوب آتا ہے؟ شارع کی طرف سے. شارع جعل کرتے تو وجوب آ جاتا. وجوب کسی دوسرے وجوب سے پیدا نہیں ہوتا ہے. یہاں تک بات واضح ہے؟ اگر یہ بات واضح ہے تو پھر یہ سارا اشکال ہی ختم ہو گیا، مشکل ہی ختم ہو گیا. سارا آپ کا مشکل کیا تھا؟ جب تک وجوب ذیل مقدمہ نہیں ہوگا وجوب مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ یہ اس سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس سے متولد ہوتا ہے. ہم کا تولد والی کوئی کہانی ہے ہی نہیں. یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پھر شارع اس کا حکم جعل کرتا ہے تو وجوب آ جاتا ہے. اس کا کام مشرع سے ہے، اس کا کسی وجوب سے کام نہیں ہے. اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر ایک وجوب مقدمی اور دوسرا وجوب ذیل مقدمی ہے، ایک وجوب نفسی ہے، دوسرا وجوب غیری ہے. یہ کیا کہانی ہے پھر؟ اگر یہ اس سے متولد نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی نقش نہیں ہے، یہ خود سے شارع اسے کیا ہے وجود بخشتا ہے. شارع کے لیے مرضی ہے اس کو جب وجود دے دے، اس کو جب وجود دے دے. تو یہ اس کے لیے، اس کی خاطر غیری وہ نفسی یہ سب کیا ہے؟ جی اس کے جواب میں ہم کہیں گے یہ وجوب غیری ہے. لیکن وجوب غیری کا مطلب اگر آپ مترشح، معلول، متولد اس کے حقیقی معنی میں لیں گے تو سب غلط. نہ یہ اس سے مترشح ہوتا ہے، نہ یہ اس کا معلول ہے، نہ یہ اس سے متولد ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں. غیری ہے لیکن یہ جو معنی آپ لے رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک، خوب اگر یہ معلول نہیں ہے کہ علت کے آئے بغیر نہ آ سکے، اگر یہ متولد نہیں ہے کہ ماں کے بغیر نہ آ سکے، اگر یہ مترشح نہیں ہے کہ مترشح من کے بغیر نہ ہو سکے، تو پھر ہماری مشکل تو حل ہوگی. اب یہ کیا ہے وہ ایک الگ بات، ابھی اس کو بھی بیان کرتے ہیں. لیکن جس بنیاد پر آپ نے مشکل بنائی تھی وہ مشکل تو ختم ہو گئی، ہوئی نہیں ہوئی؟ جی ہو گئی، یہ بڑھ گئی ہے. یہ مشکل تو ختم ہو گئی نا. ابھی یہ کیا ہے اس پہ آتے ہیں. ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مترشح نہیں ہے، یہ متولد نہیں ہے، یہ معلول نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو وہ جو آپ کا سارا مشکل تھا وہ مشکل تو ختم ہو گئی. مشکل تب تھا جب یہ معلول ہو، بغیر علت کے معلول کیسے ہو سکتا؟ جب یہ متولد ہو، مترشح ہو، یہ مترشح من کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، یہ والی مشکل ہم نے ختم کر دی. بھئی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. مجازن ہم اسے استعمال کریں، اسے معلول کہیں، اسے علت کہیں، اسے متولد کہیں، اسے مترشح کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وجوب غیری کیا ہے؟ یہ جو وجوب مقدمہ کیا ہے؟ یہ وجوب غیری یہ ہے کہ جسے دوسرے کی وجہ سے واجب کیا گیا ہو، وہ دوسرے سے متولد نہیں ہوا ہے، دوسرا اس کے لیے علت نہیں ہے. علت کون ہے؟ شارع خود ہے، مشارع خود علت ہے نا. خوب
مشرع اسے کیوں واجب کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے روزہ چاہیے. روزے کے لیے کیا شرط ہے؟ رات میں آپ نے غسل کیا ہو. ٹھیک، اسے کیونکہ روزہ چاہیے، روزے کی خاطر وہ اسے واجب کر رہا ہے غسل شب کو. غسل شب کو واجب کر رہا ہے کیوں؟ روزے کی خاطر. نا ہاں، اسے پتا ہے مجھے صبح سے روزہ چاہیے، کیونکہ مجھے صبح سے روزہ چاہیے اس لیے مجھے ابھی کیا چاہیے؟ غسل چاہیے. وہ کہہ سکتا نہیں کہہ سکتا غسل کرو، صبح سے پہلے غسل کرو. آپ اسے پوچھے روزہ واجب ہوا ابھی؟ وہ کہے گا نہیں ہوا. وجوب روزہ کب سے ہے؟ فجر سے. تو ابھی مجھے کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ میرا وجوب ادھر سے متولد ہو رہا ہے؟ ادھر سے متولد نہیں ہو رہا بھائی، ٹھیک ہے نا. ادھر سے ترشح ہو کے نہیں آ رہا، ادھر سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. کر میں رہا ہوں، میں اس کی وجہ سے کر رہا ہوں. مجھے یہ تو پتا ہے نا کہ صبح جب ہوگی تو مجھے روزہ چاہیے، یہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس روزے کی خاطر میں اس سے پہلے رات میں آپ سے کچھ چیزیں مانگ لوں، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ بھائی نہیں ابھی تک روزہ واجب نہیں ہوا ہے، آپ یہ نہیں مانگ سکتے مجھ سے. اس مشکل کو پہلے آپ حل کریں، واجب معلق کی مشکل کو آپ حل کریں کہ جب تک وجوب نہیں آیا ہوا ہے ذیل مقدمے پر آپ مقدمہ طلب نہیں کر سکتے، تب تک میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی تو میں کیا لینا دینا، مجھے یہ تو پتا تو ہے نا کہ فجر کے وقت میں نے یہ واجب کرنا ہے. اس کا وجوب بھی فجر پہ آ رہا ہے، واجب بھی فجر پہ آ رہا ہے. یہ ایک امر اعتباری ہے جس کا آغاز سارا وہاں سے ہو رہا ہے. ابھی رات میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ وجوب ہے. اس کے باوجود مولا مانگ سکتا ہے نہیں مانگ سکتا کہ اس واجب و وجوب استقبالی کی خاطر ابھی یہ کر لو؟ مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ مانگ سکتا ہے تو پھر آپ کا جو اصل اشکال تھا وہ بالکل اساس سے ہی ختم ہو گیا. یہ ساری مشکل ہمیں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے. ٹھیک، ہاں. بس یہاں سے اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو اب جو پہلے مشہور علماء کی باتیں ہیں ان باتوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. بھائی وہ جب کہہ رہے تھے کہ یہ اس سے متولد ہوتا ہے، اس سے مترشح ہوتا ہے، یہ علت ہے. علت ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی شارع نے اس کی وجہ سے اسے واجب کیا ہے. علت بھی ان معنی. مترشح ہے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس وجوب کی وجہ سے شارع نے اس کو بھی واجب کیا ہے. یہ ترشح حقیقی نہیں ہے، ترشح تکوینی نہیں ہے. علت و معلول تکوینی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں علت کا رتبہ پہلے ہے معلول کا رتبہ بعد میں ہے. ابھی علت نہیں آیا ہے، وجوب ذیل مقدمہ ابھی نہیں آیا ہے، آپ نے مقدمہ پہلے واجب کر دیا. یہ خلاف قانون علت و معلولیت ہے. ایسی کوئی باتیں سرے سے ہے ہی نہیں. اور بس وہ جو مشہور ہے کہ واجب غیری تابع واجب نفسی ہے. جہاں واجب نفسی ہوگا وہاں واجب غیری ہوگا. اور جہاں واجب نفسی نہیں ہوگا وہاں واجب غیری بھی نہیں ہوگا. یہ بھی مشہور ہے، ہم نے یہ باتیں پہلے پڑھی بھی ہیں اور ہمارے اس میں آتا ہے کہ بھئی واجب غیری اگر ہے وہ تابع واجب نفسی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس جملے کو پہلے آپ نے کیا سمجھا تھا؟ آپ نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ واجب نفسی کا جب تابع ہے واجب غیری تو وہ ہوگا تو یہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، ہے اس کا تابع تابع ہے لیکن وہ نہ ہو یہ ہو سکتا ہے. کیسے ہوگا؟ جو ہمیں ابھی کہا یہ اس کی وجہ سے ہے، وہ ابھی نہ بھی آیا ہو، وہ ابھی نہ ہو. واجب نفسی ابھی نہیں ہے لیکن واجب غیری ہے. نا ہے اس کا تابع. اس کا تابع کیا مطلب ہے؟ شارع کو پتا ہے کہ بعد میں وہ واجب نفسی آئے گا، اس واجب نفسی کے لیے مجھے یہ مقدمات چاہیے، میں اس کو ابھی واجب کر دوں. ہے واجب غیری لیکن واجب نفسی سے پہلے آ گیا، واجب نفسی کی نہ ہوتے ہوئے بھی آ گیا. یہ ممکن ہے. واضح ہے؟ ٹھیک. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وجوب نفسی اور وجوب غیری دونوں جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے.
اگر یہ مطلق ہے تو وہ مطلق ہوگا، اگر یہ مقید ہے تو یہ مقید ہوگا۔ مثلا اگر واجب نفسی طلوع فجر سے واجب ہو رہا ہے تو واجب غیری بھی طلوع فجر سے واجب ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ اگر وہ مشروط ہے تو یہ بھی مشروط ہوگا، اگر وہ مطلق ہے تو یہ بھی مطلق ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ وہاں سے آیا تھا کہ یہ کیونکہ اس سے مترشح ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہے نا؟ تو جو خصوصیت ماں کی ہوگی وہی خصوصیت بچے کی ہوگی۔ یہ وہاں سے آیا تھا۔ اب ہم نے جب اس تولد والا اور ترشح والا اور معلول والے کو چھوڑ دیا، ہم نے کہا یہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ شارع نے جعل کیا ہے۔ تو اگر شارع کے جعل سے آ رہا ہے تو شارع واجب نفسی کو مشروط کرے، واجب غیری کو کیا کرے؟ غیر مشروط کرے، مطلق کرے، کر سکتے یہ نا۔ واجب نفسی مقید بطلوع فجر ہے، واجب غیری مقید بطلوع فجر نہیں ہے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بس ہماری مشکل حل ہو گئی، ہم واجب معلق میں زیادہ معلق ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے مختلف وادیوں میں ہم گھومے۔ وہ کیوں گھومے تھے؟ ہم صرف ایک تاریخ کو پتہ کرنے کے لیے کہ تاریخ علم واجب معلق کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا اور کدھر سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچا، اس تاریخ کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے یہ سفر ایک ہفتے کا کیا۔ وَإِلَّا اس کی ضرورت نہیں تھی، ہم پہلے دن کہہ سکتے تھے کہ یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات مشکل ہی نہیں ہے۔ جب مشکل ہی ختم ہو گئی تو جس مشکل کی بنیاد پر ان قل تو قل اور حل اور فلان پیش کیے گئے تھے وہ سارا ختم ہو گیا۔ ٹھیک، ہم آگے کدھر سے؟ واجب معلق سے باہر آ گئے، اب ہم وہاں معلق نہیں رہیں گے۔ اگلی جو تقسیم ہے وہ واجب نفسی اور واجب غیری کی ہے، اسی کے اندر ہم نے اس کو کسی حد تک بحث بھی کر لی۔ ٹھیک، خواب شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہ جو واجب نفسی ہے، واجب غیری ہے، یہ بخاطر اختلاف دواعی اور اختلاف انگیزہ کی وجہ سے ہے نا، کہ مولا جس چیز کو چاہ رہا ہے وہ کبھی خود جس کا امر کر رہا ہے وہ خود غایت الغایات ہے، کبھی وہ خود غایت الغایات نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کی وجہ سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی اور کی وجہ سے طلب کیا جا رہا ہے تو واجب غیری ہے، اگر خود اپنی وجہ سے طلب کیا جا رہا ہے تو واجب نفسی ہے۔ ٹھیک، مثلا فقہ کو کہتے ہیں، فقہ مقدمہ اخلاق ہے۔ جو فقہ میں جو کچھ طلب کیا گیا وہ کس کی وجہ سے طلب کیا گیا ہے؟ فقہ کی وجہ سے نہیں بھائی، وہ اخلاق کی وجہ سے۔ اخلاق کیا ہے؟ مقدمہ معرفت خدا ہے۔ اخلاق کس کی وجہ سے طلب کیا ہے؟ اپنی وجہ سے، وہ خود غایت الغایات ہے؟ نہیں، وہ کیا ہے؟ معرفت خدا ہے۔ بس غایت الغایات کیا ہے؟ معرفت اللہ۔ ٹھیک، کیونکہ آپ کا تمام عبادات اور تمام آپ کے گناہ، وہ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ عبادت اس لیے انجام دی جاتی ہے تاکہ آپ تقرب اللہ حاصل کریں، گناہ سے اس لیے بچا جاتا ہے کہ آپ تقرب اللہ حاصل کریں۔ ٹھیک، بس اگر اس کو لیا جائے تو یہ جو جتنے طلب ہیں وہ سارے طلب غیری ہو جائیں گے، ایک طلب سے طلب نفسی رہے گا، وہ کیا ہے؟ معرفت اللہ۔ ٹھیک، خواب یہ جو آپ کے طلب ہیں، ان طلب سے کبھی کیا ہوتا ہے؟ آپ طلب کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ خواص حاصل کیے جا سکے، کچھ خصوصیت ہیں ہے نا، وہ اس نگینے سے حاصل کرنا ہے آپ نے، اس لیے آپ اس کو تراشتے ہیں، اس کو انگوٹھی میں ڈالتے ہیں اور آپ پہنتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے فلان اثرات حاصل کر۔ نماز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، کیوں نماز کا حکم دیا جاتا ہے؟ تاکہ آپ میں کچھ خواص آپ نے حاصل کرنے ہیں۔ خود نماز کی وجہ سے نماز کا حکم نہیں ہے۔ غایت الغایات کیا ہے؟ وہ خواص ہے۔ وہ خواص کیا ہے؟ مثلا نہی عن الفحشاء ہے۔ شارع آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ فحشاء سے رکو، میں کیا کروں جی فحشاء سے رکنے کے لیے؟ یہ نا نفس ہے بڑا، میں جوان بھی ہوں، مجھ سے مشکل ہے،
اب نماز، نماز پڑھو، نماز پڑھو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ غایت الغایات، جو خواص جس کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ اس نماز کو پڑھیں۔ بس واجب نفسی کیا ہے؟ واجب نفسی ما امر به لنفسه، جو جس کے اپنی وجہ سے اسے حکم دیا گیا ہو وہ واجب نفسی ہے، اور واجب غیری کیا ہے؟ ما امر به لغیرہ۔ ٹھیک، ہاں۔ اب اس پہ یہ جو شیخ انصاری نے فرمایا، اور اس طرح واجب نفسی اور واجب غیری کو تقسیم فرمایا، اور اس کو اگر ہم دیکھیں اور بڑے اسکیل پہ جا کے دیکھیں تو پھر سارے کے سارے واجبات، ساری فقہ، سب کیا ہو جائے گا؟ واجب غیری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں نماز کا حکم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ما امر به لنفسہ ہے؟ نہیں، یہ نا، یہ لغیرہ، ہمیں فحشاء سے روکنے کے لیے، ٹھیک نا۔ فحشاء سے روکنے کا امر بھی لنفسہ ہے؟ نہیں، وہ بھی آپ کی معرفت تقرب کے لیے، تقرب کا وہ بھی معرفت کے لیے۔ اگر اس طرح دیکھیں اس تعریف کو تو صرف یہ واجب نفسی ہو جائے گا۔ ٹھیک، اس کو پھر انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ کل کا دن ہے نا ہمارے پاس، یہ ہے ٹھیک، کہ اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ واجب نفسی اور غیری ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے۔ ٹھیک، ہم کہاں سے واجب غیری اور نفسی میں پہنچے، وہ کیونکہ معلق میں وہ واضح ہو گیا تھا، ٹھیک نا، اس لیے ہم نے اس کو بیان نہیں کیا کہ ہم اس مقدمات واجب میں کیوں ادھر واجب غیری اور واجب نفسی کی بحث کو چھیڑ رہے ہیں۔ ٹھیک، اور خود واجب معلق کی بحث کو کیوں چھیڑا تھا وہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا۔ آپ کے ذہن میں یہ جو چین ہے، جو کڑیاں ہیں، یہ جڑی رہنی چاہیے کہ یہ ہم واجب مقدمے واجب کر رہے تھے، مقدمہ واجب کرتے کرتے یہاں کہاں سے پہنچ گئے۔ اگر یہ چین اور کڑیاں نہ جڑی ہوئی ہوں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں مقدمہ واجب تھا یا نہیں تھا، اس کو چھوڑ کے ادھر کدھر آ گئے ہم لوگ۔ یہ ساری ابحاث کیا ہیں، اس سے پھر اصل بحث بھی آپ کے لیے وہ دھندلا جاتی ہے۔ وہ مقدمہ واجب کیا تھا، اس میں بحث کیا تھی، اور اس کا اس سے ربط کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے واضح ہیں، آپ ابھی ان سے نکل آئے ہیں جہاں پہ چیزیں واضح نہ ہوں، لیکن پھر بھی اگر کبھی کبھار ذہن میں کوئی دھندلاہٹ آئے تو اس کی وجہ جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کڑیوں کو نہیں جوڑا، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بحث ابھی جو ہو رہی ہے یہ کس سے مربوط ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔